کتاب پلاسمت نہیں کاروبار میں سے اب ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں بغیر سرمائے کے کاروبار کے 50 آئیڈیاز۔ ٹاپک شروع کریں گے بغیر سرمائے کے کاروبار کے 50 آئیڈیاز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے لوگوں کی اکثریت اپنے کاروبار کو ترجیح دیتی ہے کیوں؟ آپ بھی بزنس مین بن کر ایک بہتر معیار زندگی کے حامل ہو سکتے ہیں، مگر کیا آپ کی غربت اس راہ میں حائل ہے؟ کیا بغیر سرمائے کے آپ کو ایک باعزت بزنس اونر بن سکتے ہیں، مگر کیسے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جو ہر اس شخص کے ذہن میں ابھرتے ہیں جو اپنا بزنس شروع کرنے کا خواہش مند ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اپنا کاروبار ملازمت کی نسبت زیادہ سود مند ہوتا ہے۔ لیکن آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے؟ اس آرٹیکل میں ہم نے نہ صرف ان تمام وجوہات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جن کی بنا پر ایک شخص کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک بھاری سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ دنیا میں رائج وہ چند طریقے اور اقدامات بیان کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ بغیر انویسٹمنٹ کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں بلکہ کامیاب بزنس مین بھی بن سکتے ہیں۔ حقائق و وجوہات۔ پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 50 ملین نئی کمپنیاں وجود میں آتی ہیں، یعنی ہر روز 1,37,000 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم 12 لاکھ کاروبار ہر روز دم توڑتے ہیں۔ تقریباً 500 کاروباری حضرات سے کیے گئے ایک سروے کے ذریعے ان وجوہات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی جن کی بنا پر اپنے کاروبار کو ملازمت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ان میں سے چند اہم وجوہات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ ذہین اور عقل و شعور کے مالک ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک درست سمت میں لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں اپنی صلاحیتوں کا بخوبی ادراک بھی ہوتا ہے، لہذا وہ کسی کے ماتحت کام کر کے اپنی ان صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنا بزنس اپنی مرضی سے کام کرنے کی آزادی مہیا کرتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے وقت اور جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کے لباس میں اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے بزنس میں آپ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق افراد کا انتخاب کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے، جبکہ ملازمت میں آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ رزق جتنا بڑا ہوتا ہے فائدے کی امید بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے بزنس میں آپ کو رزق مول لینے کا اختیار ہوتا ہے اور بعض اوقات بڑی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اپنا کاروبار آپ کو نئے موقع اور نئے چیلنج مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ ایک چیلنج قبول کرنے والے انسان ہیں تو اپنا کاروبار آپ کے لیے بہترین ہے۔ اپنا بزنس آپ کو اپنی مرضی کے مطابق محنت و لگن سے کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور آپ بنا اکتاہٹ کے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے لیے۔ آپ اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق کام کی رفتار طے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کے احکامات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اپنا کاروبار آپ کو زیادہ وسیع معاشرتی و سماجی تعلقات بنانے کے موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ ملازمت کی ٹف روٹین آپ کے تعلقات کو بہت محدود کر دیتی ہے۔ ایک بزنس مین بن کر آپ معاشرے کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، کئی طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نئی پروڈکٹس تخلیق کر سکتے ہیں اور نئی آئیڈیاز متعارف کرا سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کے فخر کا احساس دلاتا ہے، جبکہ ملازمت آپ کو دوسروں کی سوچ کا پابند بنا دیتی ہے۔ بغیر انویسٹمنٹ کے کاروبار کیسے شروع کیا جائے؟ بغیر انویسٹمنٹ کے 50 آئیڈیاز۔ نمبر 1 پہ ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ۔ بغیر کسی سرمایہ کے شروع کیے جانے والا یہ بزنس آج کل پاکستان سمیت پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ منافع کمانے کا بہترین آن لائن ذریعہ اور اپنے گھر بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سے اس بزنس کو چلایا جا سکتا ہے۔
اس طریقہ کار میں آپ کسی اور کی کمپنی، پروڈکٹ یا سروسز کو انٹرنیٹ یا ایسے ہی کسی دوسرے میڈیم کے ذریعے پروموٹ کرتے ہیں اور اسے فروخت کر کے اپنا طے شدہ کمیشن وصول کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے بلاگ رائٹنگ۔ بلاگ ایسی ویب سائٹ یا ویب پیج ہوتا ہے جس پر ہر روز نئی معلومات اور تبصرے لکھے جاتے ہیں۔ ایک فرد یا افراد کا گروپ مل کر اس کو پلان کرتا ہے۔ بلاگ رائٹنگ سوشل میڈیا کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ پاکستان میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ آپ بنا کسی سرمائے کے مختلف ویب سائٹس کے لیے بلاگ رائٹنگ کا کام شروع کر کے ایک معقول آمدنی کا ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے نئے کاروباری افراد کی کاؤنسلنگ۔ اگر آپ کے پاس بزنس فیلڈ کا کافی نالج، مہارت اور آئیڈیا موجود ہے اور آپ اس سلسلے میں بزنس کے میدان میں داخل ہونے والے نئے افراد کی مدد کرنے کی سوچ بھی سکتے ہیں، تو آپ ایک اچھے بزنس کاؤنسلر بن کر نہ صرف نئے کاروباری افراد کو ٹرین کر سکتے ہیں بلکہ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے اسٹوڈنٹ کیریئر کاؤنسلر۔ اگر آپ کے پاس کیریئر کاؤنسلنگ کی ڈگری یا اس فیلڈ کی کافی زیادہ معلومات موجود ہیں اور آپ کے اندر لوگوں کی چھپی صلاحیتوں کا کسی حد تک اندازہ لگانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، تو آپ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اچھے کاؤنسلر بن کر نہ صرف کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں بلکہ ایک باعزت روزگار بھی کما سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے کلینکس۔ کلینکس اشتہارات کی ایک ویب سائٹ ہے۔ اس سائٹ کو جوائن کر کے آپ بنا پیسہ خرچ کیے اپنے لیے ایک معقول وسیلہ آمدنی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6 کنسلٹنگ کمپنی۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں بہترین معلومات اور مہارت رکھتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں پہلے سے موجود یا نئی پنوان آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک کنسلٹنگ کمپنی کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فیلڈ کی وسیع معلومات و مہارت درکار ہے۔ نمبر 7 کنٹینٹ رائٹنگ۔ تمام کمپنیوں اور اداروں کو پروموشن کے لیے تحریری شکل میں ایک قابل توجہ مداد کی مواد کی ضرورت پڑتی ہے جو زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کی توجہ حاصل کر سکے۔ اگر آپ کے اندر اردو یا انگلش زبان میں ایسا پرکشش کنٹینٹ تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ ایک نہایت کامیاب کنٹینٹ رائٹنگ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور مختلف کمپنیوں اور اداروں کو کنٹینٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 پہ کاپی رائٹنگ۔ کاپی رائٹنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ اگر آپ کے پاس لکھنے کی مناسب مہارت موجود ہے اور زبان و گرامر کی بہتر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو آپ کی ایک اچھے کاپی رائٹر بن کر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 یوگا اور ہیلتھ کلاسز۔ اگر آپ یوگا یا اس قسم کی دوسری ہیلتھ ایکٹیویٹیز میں مہارت و تجربہ رکھتے ہیں تو آپ بآسانی اس فیلڈ کو اپنا کاروبار بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر یا کسی بھی دستیاب جگہ پر پرسکون جگہ پر یوگا سینٹر یا ہیلتھ کیئر سینٹر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 10 پہ ای میل سروس۔ آج کل زیادہ تر کمپنیوں کسی مخصوص علاقہ میں اپنی برانڈ کی پروموشن کے لیے ای میل سروس کو ترجیح دیتی ہیں، جس کا مقصد صرف ٹارگٹ کسٹمرز کو اپروچ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے تو آپ گھر پر ہی مختلف کمپنیوں کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 11 ای بک رائٹنگ۔ اگر آپ ایک اچھے لکھاری ہیں اور ای بکس کی تکنیک جانتے ہیں تو آپ ای بک رائٹنگ کے ذریعے بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت اچھا کاروبار بن سکتا ہے جو یہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ نمبر 12 آن لائن مارکیٹنگ۔ مختلف کمپنیوں کے پروڈکٹس اور سروسز کی آن لائن مارکیٹنگ کا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے اور ہر روز بہت سے نئے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کام کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو کمپنیوں اور اداروں کی آن لائن مارکیٹنگ آپ کے لیے نفع بخش اور کاروبار بن سکتی ہے۔ نمبر 13 ملازمین کی تربیت۔ بزنس کی دنیا میں ملازمین کی تربیت کی ڈیمانڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔
زیادہ تر یہ کورسز کمپنیوں کے ویب سائٹس پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس فیلڈ کا تجربہ رکھتے ہیں تو اپنے گھر بیٹھے یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ آن لائن ٹیچنگ۔ آج کل آن لائن ٹیچنگ کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ ٹیچنگ کے شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے آن لائن ٹیچنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کاروبار دو طرح سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنا آن لائن ٹیچنگ سینٹر رجسٹر کروا سکتے ہیں یا اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 50، ایونٹ مینجمنٹ۔ اگر آپ کے پاس ایونٹ مینجمنٹ کی ڈگری موجود ہے یا اگر آپ پلاننگ، ڈیزائننگ اور چیزوں کی تربیت دینے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ ایک اچھے ایونٹ آرگنائزر بن کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بڑی بڑی کمپنیوں، تعلیمی ادارے، مذہبی تنظیموں، شادی کی تقریبات اور سیاسی جماعتوں کی ایونٹ مینجمنٹ کے ذریعے کثیر منافع کما سکتے ہیں۔ نمبر 16، فیشن ڈیزائننگ۔ اگر آپ فیشن ڈیزائننگ کا کام جانتے ہیں تو آپ بغیر انویسٹمنٹ کے ایک نہایت سود مند کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کاروبار میں کامیابی کے 100% امکانات موجود ہیں کیونکہ مارکیٹ میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 17، فیچر ایجنسی۔ اگر آپ کو لکھنے پڑھنے میں دلچسپی ہے اور آپ ایک تخلیقی ذہن کے مالک ہیں تو آپ اپنی فیچر ایجنسی قائم کر کے ایک بہترین، باعزت اور بہت زیادہ نفع بخش کاروبار کے مالک بن سکتے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں میں فیچر رائٹنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس بزنس کے آغاز کے لیے آپ کو محض ایک کمپیوٹر اور ٹیلی فون کی ضرورت ہوگی جو آج کل بآسانی ہر گھر میں دستیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 18، مالی مشاورت کا کاروبار۔ اگر آپ مالیات کے شعبے میں مناسب مہارت و تجربہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں قانونی مسائل سے بھی آگاہ ہیں تو آپ اپنی فائنینشیل کنسلٹنگ کمپنی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اس میں انشورنس، انویسٹمنٹ پلاننگ، ٹیکس کے متعلق معاملات، کاروباری اور مشاورات وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 19، فرسٹ ایڈ ٹریننگ۔ اگر آپ کے پاس فرسٹ ایڈ ٹریننگ کی معلومات و تجربہ موجود ہے تو آپ اسے اپنا ذاتی کاروبار بنا سکتے ہیں۔ آج کل بہت سی کمپنیاں اور ادارے اپنے ورکرز کے لیے فرسٹ ایڈ کی تربیت کو نہ صرف ضروری خیال کرتے ہیں بلکہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پر ہی فرسٹ ایڈ ٹریننگ سینٹر قائم کر سکتے ہیں، تاہم اس کی شروعات کے لیے آپ کو کلائنٹس کا ایک نیٹ ورک تشکیل دینے کی ضرورت ہوگی۔ آرٹ کورسز۔ اگر آپ آرٹ کے کسی بھی شعبہ میں مہارت و تجربہ رکھتے ہیں، مثلاً پھولوں کی آرائش، ڈرائنگ اور پینٹنگ وغیرہ، تو آپ اپنے ذاتی آرٹ سینٹر کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ یہ سینٹر نہ صرف آپ کے فن کو پھیلانے کا بلکہ ایک باعزت روزگار کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 21، سلائی کڑھائی کا کام۔ بغیر سرمایہ کے شروع کیا جانے والا ایک نفع بخش کاروبار ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف اس کام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے ایک اچھا بزنس ہے اور ہمارے شہروں اور دیہاتوں کی اکثر خواتین اس سے وابستہ ہیں۔ ہوم ٹیوشن سینٹر۔ اپنے گھر پر ٹیوشن سینٹر کا قیام ایک بہت منافع بخش بزنس ہے اور پورا سال ایک اچھی ارننگ دیتا ہے۔ بہت سے گھروں میں خواتین و حضرات ایسے ٹیوشن سینٹر قائم کر کے باعزت روزگار کما رہے ہیں۔ نمبر 23، کوکنگ کورسز۔ کوکنگ میں مہارت خاص طور پر خواتین کے لیے ایک بہترین کاروبار کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بنا سرمایہ کے کوکنگ کلاسز کا آغاز کر سکتی ہیں۔ نمبر 24، فری لانس بک کیپنگ۔ تمام چھوٹی اور بڑی کمپنیوں اور اسمال بزنس اونرز کو اپنے مالی معاملات اور اکاؤنٹس کی مینجمنٹ کے لیے بک کیپر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام زیادہ تر کمپیوٹرز پر ہی سر انجام دیا جاتا ہے، تاہم بہت سے چھوٹے بزنس اونرز ایک باقاعدہ بک کیپر کو ہائر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اگر آپ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ فری لانس بک کیپنگ کا کاروبار شروع کر کے ایک ہی وقت میں مختلف کمپنیوں کے لیے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 25، کینڈل میکنگ۔ اگر آپ موم بتی بنانے کا کام جانتے ہیں تو نہایت قلیل سرمایہ سے اپنا
کام شروع کر سکتے ہیں اور اپنے گھر پر رہتے ہوئے آن لائن اس کی پروموشن کے مواقع بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 26، لینگویج سینٹر۔ اگر آپ کو کسی غیر ملکی زبان خاص طور پر انگلش میں مناسب مہارت حاصل ہے تو آپ بنا انویسٹمنٹ کے اپنے گھر پر ہی لینگویج سینٹر بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 27، کڈس کیئر سینٹر۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس پیشن کو اپنا کاروبار بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج کل خواتین کے ملازمت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے کڈس کیئر سینٹر کا قیام آپ کو بنا سرمایہ کی اچھا منافع دے سکتا ہے۔ نمبر 28، ہینڈی مین سروسز۔ اگر آپ گھریلو آلات و دیگر اشیاء کی مرمت کا کام جانتے ہیں تو آپ اسے اپنا کاروبار بنا کر ملازمت کی ٹینشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 29، ہیلتھ کنسلٹنگ۔ اگر آپ کے پاس ہیلتھ کیئر کا ایک وسیع نالج ہے اگر آپ کے پاس ہیلتھ کیئر کا ایک وسیع نالج اور سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے تو آپ بغیر انویسٹمنٹ کے اپنا ہیلتھ کیئر سینٹر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف آپ کو ایک مناسب حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 13، پورٹریٹ میکنگ۔ اگر آپ ایک اچھے ڈرائنگ آرٹسٹ اور پورٹریٹ میکنگ میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ پورٹریٹ بنانے کا ایک بہترین کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا ایک عمدہ سوشل نیٹ ورک تشکیل دینے کی ضرورت ہوگی جو آپ کے بزنس نیٹ ورک کی بنیاد بنے گا۔ نمبر 31، اشیاء کی منتقلی کی خدمات۔ مختلف افراد یا کمپنیوں کی مختلف اشیاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی بھی بغیر سرمایہ کے شروع کیا جانے والا کاروبار ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف وسیع تعلقات اور معلومات کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 32، میرج بیورو۔ پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان میں یہ کاروبار بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک سوشل نیٹ ورک تشکیل دینے کی ضرورت ہوگی۔ بنا انویسٹمنٹ کے یہ ایک بہترین منافع بخش کاروبار ہے۔ گرافک ڈیزائننگ۔ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر کو ملازمت کے اصول کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ مختلف کمپنیوں اور اداروں کے لیے یہ کام گھر بیٹھ کر سر انجام دے سکتا ہے، مگر اس کے لیے اپنی فیلڈ کی وسیع معلومات اور بزنس نیٹ ورک کا قیام نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 34، پراپرٹی ڈیکنگ۔ بغیر سرمایہ کے شروع کیا جانے والا یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے، مگر فیلڈ کی وسیع معلومات، قابل اعتماد شہرت اور تعلقات کا ایک وسیع نیٹ ورک درکار ہے۔ نمبر 35، سیکورٹی کنسلٹنگ۔ سیکورٹی آج کل تیزی سے بڑھتا ہوا اور منافع بخش کاروبار ہے اور اپنے گھر پر ہی شروع کیا جا سکتا ہے، مگر IT سیکورٹی میں مہارت و تجربہ اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مارکیٹ ریسرچ سروس۔ مارکیٹ ریسرچ کسی بھی نئے بزنس اور کمپنی کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کمپنیز اور اسمال بزنس اونرز کے لیے مارکیٹ ریسرچ کا کام سر انجام دینا ایک تیزی سے پھیلتا ہوا منافع بخش کاروبار ہے جس کے لیے سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 37، ایپ ڈیولپنگ۔ اسمارٹ فونز کی مدد کے ساتھ ہی موبائل ایپلیکیشن کا بزنس بہت وسعت اختیار کر گیا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے ایپ میکر ہیں تو اپنی ذاتی ایپس بنا کر مختلف کمپنیوں کو فروخت کر سکتے ہیں اور ایک منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں۔ نمبر 38، آفس سپلائی بزنس۔ آفس سپلائی کا کاروبار بھی ایک منافع بخش کاروبار ہے جو اپنے گھر پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ کمپنیاں، تعلیمی ادارے اور آفسز اس بزنس میں بڑے کلائنٹس بن سکتی ہیں۔ اس کام کے لیے وسیع معلومات و تجربہ درکار ہے۔ نمبر 39، آن لائن شاپنگ۔ آن لائن شاپنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے جو بغیر انویسٹمنٹ کے اپنے گھر پر ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو صرف مختلف کمپنیوں کے ساتھ رجسٹریشن، اپنی ویب سائٹ اور اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ۔ اگر آپ مارکیٹ کے جدید طریقہ کار کی معلومات و تجربہ رکھتے ہیں
تو آپ ایک کامیاب آؤٹ ڈور مارکیٹنگ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور مختلف کمپنیوں اور اداروں کو اپنے کلائنٹس کی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 41، پروڈکٹ برانڈنگ اور پیکنگ۔ پروڈکٹس کی برانڈنگ اور پیکنگ کمپنیز کی ایک اہم ضرورت ہے۔ آپ مختلف کمپنیوں کے لیے یہ کام اپنے گھر پر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اکثریت اس کاروبار سے منسلک ہے، اس لیے مختلف کمپنیوں کی معلومات اور تعلقات ضروری ہیں۔ نمبر 42، ریئل اسٹیٹ ایجنسی۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس دور میں ریئل اسٹیٹ ابھی تک ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ آپ اپنی موجودہ پراپرٹی سے ہی اس بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ سیلز ٹریننگ۔ کمپنی یا بزنس کی کامیابی اس کی کامیابی سیلز پر منحصر ہوتی ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنے سٹاف کی تربیت کے لیے سیلز ٹریننگ پروگرام تشکیل دیتی ہیں۔ اگر آپ اس شعبہ میں مہارت رکھتے ہیں تو مختلف کمپنیوں اس کے لیے کورسز ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ایک منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں۔ کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کلاسز۔ اگر آپ ڈریسنگ میکنگ کا کام جانتے ہیں تو کٹنگ اور سٹیچنگ کلاسز اپنے گھر پر شروع کر کے ایک منافع بخش کاروبار کے مالک بن سکتے ہیں۔ نمبر 45، موبائل ریپیئرنگ۔ موبائل پر ریپیئرنگ کا ایک بہت کامیاب بزنس بن چکا ہے۔ اگر آپ یہ ہنر جانتے ہو تو اپنے گھر پر رہتے ہوئے لوکل کمیونٹی سے ہی اس کا کام کی شروعات کر سکتے ہیں اور ایسا اپنی محنت اور کارکردگی سے اس کو کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں۔ سپورٹس کی چنگ۔ اگر آپ کو کھیلوں میں دلچسپی اور کسی گیم کے اچھے پلیئر ہیں تو آپ اپنے کوچنگ کلاسز کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنے گھر پر یا کسی قریبی میدان میں اس کی ٹریننگ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ٹرانسلیشن سروس۔ اگر آپ ایک سے زیادہ غیر ملکی زبانیں جانتے ہیں تو آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور بہت سی سوشل ویب سائٹ کے لیے اپنا گھر پر ہی آن لائن یا آف لائن ٹرانسلیشن کا کام سر انجام دے سکتے ہیں اور ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ویب ڈیزائننگ۔ اگر آپ ایک اچھے ویب ڈیزائنر ہیں تو مختلف کمپنیوں، اداروں اور لوگوں کے لیے ویب سائٹ سے ڈیزائن کر کے بہترین پروفٹ کما سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک رائٹنگ ایڈورٹائزنگ۔ اگر آپ تعلیمی شعبہ میں وسیع معلومات اور تجربہ رکھتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ بک رائٹنگ کے ایک کامیاب بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں اور مختلف تعلیمی اداروں کو ہر سطح پر لرننگ مٹیریل فراہم کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے 50، کمپیوٹر پروگرامنگ۔ اگر آپ کمپیوٹر پروگرامنگ میں مہارت رکھتے ہیں تو مفید کارآمد پروگرامز تخلیق اور فروخت کر کے کثیر منافع کما سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک نہایت منافع بخش کاروبار ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی فیلڈ یا بزنس میں کامیابی آپ کو ڈگریوں کی نہیں آپ کی ڈگریوں کی نہیں بلکہ آپ کی ذہانت و مہارت اور محنت و لگن کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے اس کے 8، 9، 10 ٹاپک کتاب ملازمت نئی کاروبار کی کمپلیٹ کر لیے ہیں۔